عام طور پہ دماغی بیماریاں بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں، لیکن بعض ایسی بیماریاں ہیں جو ینگ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں یا ان کی کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ان بیماریوں میں سے ایک اہم اور مشہور بیماری ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری ہے۔ اچھا، یہ بیماری نون تو ہے پچھلے 100 سال سے کہ جس بیماری کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن پچھلے 30-40 سالوں میں اس بیماری کے بارے میں ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس بیماری کو تشخیص کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے، اور اس کے علاج کے بھی بہت سارے مواقع آ گئے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن گرم علاقوں میں رہنے والوں میں بھی ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو گرم علاقوں میں شمار ہوتا ہے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ میں 5 سے 10 مریض پائے جاتے ہیں، جبکہ بعض مغربی ممالک میں جو ٹھنڈے علاقے شمار ہوتے ہیں وہاں 1 لاکھ میں 30 یا 40 مریض پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو ان ممالک میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب جو تحقیق ہے وہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ملٹیپل اسکلیروسس کے مریض پائے جاتے ہیں۔ یہ بیماری بالعموم ینگ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، یعنی 15 سے لے کر 45 سال کی عمر کے لوگوں کو، جس میں خواتین کی شرح تھوڑی سی زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، اور اس عمر میں یہ بیماری اسٹرائک کرتی ہے۔ اس کی جو ابتدائی علامت ہوتی ہے، یعنی تقریباً 50% لوگوں میں ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ بینائی ختم ہو جاتی ہے اچانک۔ ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھوں سے بینائی کا چلا جانا ایک بہت اسٹرانگ علامت ہے ملٹیپل اسکلیروسس کی۔ ایون وہ لوگ کہ جن کو صرف بینائی چلی جائے اور کچھ نہ ہو، ان میں سے بھی تقریباً 50-60% ایسے ہوتے ہیں جن کو آئندہ 5 سالوں میں یہ ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اگر بینائی چلی جائے اچانک یا بہت کم ہو جائے ایک آنکھ میں یا دونوں آنکھوں میں، تو اس بات کو اشور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کو ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری تو نہیں ہو رہی ہے، اس کی ابتدائی علامت تو نہیں ہے۔ دیگر علامتوں میں جسم کے کسی حصے کا سن ہو جانا، ہاتھ یا پاؤں کا، یا ہاتھ یا پاؤں کا کمزور ہو جانا، یا اچانک راشے کا آ جانا، یا زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جانا، یہ علامتیں اگر بینائی کی علامت کے ساتھ ہوں یا اس کے بغیر بھی ہوں تو یہ سمٹمز ہوتی ہیں ملٹیپل اسکلیروسس کی جو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اگر کسی ینگ پیشنٹ کے اندر 25, 30, 40 سال کے فرد میں اگر اس طرح کی کوئی علامت ڈیولپ ہو تو ریکمنڈیشن یہ کہ ایسے تمام مریضوں کا ایک MRI ہونا چاہیے۔ MRI سمجھنے اس وقت ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے کہ MRI سے آپ بتا سکتے ہیں دیکھ کر کے اس کو ملٹیپل اسکلیروسس ہے یا نہیں ہے۔ تقریباً 95% جو MS کے مریض ہوتے ہیں ان میں بیماری MRI کے اوپر تشخیص ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی تشخیص بہت آسان ہے اس وقت آج کل کے دور میں کہ اگر مریض میں علامتیں ہوں تو آپ MRI کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف اگر کسی کو بینائی چلی جائے، اس کو ہم آپٹک نیورائٹس کہتے ہیں، اس کے اندر ہم MRI کرتے ہیں تو فوری طور پہ ہمیں دماغ کے اندر کوئی بیماری نہیں ملتی ہے MS کی، لیکن ہم 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد MRI کرتے ہیں تو پھر MS کی علامتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر ایک MRI پہ علامت نہ ہو تو پھر 6 مہینے یا 1 سال کے بعد MRI کو ریپیٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ بیماری آ تو نہیں گئی ہے، کیونکہ اس بیماری کے اندر دماغ کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور جن کو یہ بیماری ہوتی ہے ہر 6 مہینے بعد ہم ان کا MRI کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کے دماغ میں اس بیماری کی ایکٹیویٹی کتنی ہے۔ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے اس کا ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جو انسان کے دماغ کے اندر امیون سسٹم ہوتا ہے اس کے نظام کی خرابی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس معلومات کے نتیجے میں بہت ساری دوائیاں ایسی ڈیولپ کی گئی ہیں کہ جس سے اس کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو تشخیص ہے کہ جو علامتوں کی اور MRI کی بنیاد پہ ہو جاتی ہے اور وہ کنفرم بھی ہو جاتی ہے بیماری۔ دوسرے نمبر پہ اس کا علاج ہے۔ اچھا، اس کے علاج میں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ جو مسلسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، بلکہ یہ اس طرح آتی ہے کہ اس کے اٹیکس کی صورت میں آتی ہے کہ ایک ملٹیپل اسکلیروسس کا ایک اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا عرصے کے بعد دوبارہ اٹیک آتا ہے، پھر بہتر ہو جاتا ہے، پھر اٹیک آتا ہے۔ تو جب 3-4 اٹیک آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بندے کی یا پیشنٹ کی معذوری جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اب جو بھی دوائیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے تو دوائی دیتے ہیں تاکہ فوری طور پہ وہ فرد اس اٹیک سے باہر نکل آئے، وہ انجیکٹیبل کی فارم میں ہوتی ہے۔ اور دوسرے ایسی دوائیاں ہیں کہ جب مریض کو دی جاتی ہیں تو اس کے اٹیک ہونا کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں کہ جو MS کے اٹیک ہونے کو تقریباً 80 70 80% روک دیتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں MS کے اٹیک ہونے۔
اور بعض دوائیاں ایسی ہیں جو 30-40% اس کو کنٹرول کرتی ہیں. تو ایسی دوائیاں ہیں کہ جو ایم ایس کے اٹیک کی شرح کو کم کر دیتی ہیں. اچھا، اگر ایم ایس کے اٹیک کی شرح کم ہو جائے گی تو خود بخود اس کے نتیجے میں معذوری کم ہو جاتی ہے. زیادہ تر یہ ہے کہ ایم ایس کے مریض کا اگر آپ کوئی علاج نہیں کریں اور بیماری کو بڑھنے دیں تو تقریباً 5 سال میں یہ مریض ویل چیئر کے اوپر آ جاتے ہیں، کھڑے رہنے کے یا چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے. لیکن اگر آپ ان کا علاج کریں تو وہ 10, 15, 20 سال تک بھی جو ہے وہ بالکل صحیح چلتے رہتے ہیں اور اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں، جاب کرتے رہتے ہیں، گھر کے سارے چیزیں کر لیتے ہیں، وہ ویل چیئر پہ نہیں آتے ہیں. تو اس کا اتنا اچھا علاج موجود ہے کہ اگر پراپر ڈائگنوس ہو جائے اور پراپر ٹریٹ ہو جائے تو ایم ایس کے مریضوں کو آپ تقریباً 70-80% معذوری سے بچا سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی جاب یا اپنے کام کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو ایم ایس میں ایک تو تشخیص کے ساتھ دوسری چیز علاج ہے. تیسری بات ہے کہ چونکہ یہ بیماری ینگ لوگوں کو ہوتی ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، ارلی کیریئر کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑی سوشل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنے کام کاج کرنے کے قابل ہو سکیں. ان کو ایک سائیکولوجیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں میں ڈپریشن کی بیماری بہت عام ہوتی ہے. اسی طرح ان کو فیملی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ایم ایس کے تقریباً 70-80% مریض وہ ہیں کہ جو بیماری کے باوجود اپنی جاب کر رہے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے فیملیز ہیں، ان کے بچے ہوئے ہیں. ہماری کئی خواتین پیشنٹس جو ایم ایس کی ہیں جو بیماری کے باوجود وہ پریگننٹ بھی ہوئی ہیں، ڈیلیور بھی کیا ہے، انہوں نے ان کے بچے بالکل ہیلدی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بیماری کے ساتھ ایک نارمل ہیلدی لائف گزاری جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کا بیماری کا پراپر علاج اس کا جاری رکھا جائے. تو اس حوالے سے تھوڑی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو، اس کی فیملی کو، کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ کسی کو ہو جائے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ اس بیماری کے ساتھ بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کی صرف یہ ہے کہ اس کی پراپر تشخیص ہو، وقت پہ اس کا علاج شروع ہو جائے، جلدی علاج ہو، ایگریسو اس کی ٹریٹمنٹ ہو، ریہیبلیٹیشن ہو اور کاؤنسلنگ ہو. یہ تمام چیزیں اگر اختیار کی جائیں تو اس کے نتیجے میں ایم ایس کے مریض کافی نارمل لائف گزار سکتے ہیں. ابھی انفارچونیٹلی ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ اس بیماری کو ہم آنے سے روک سکیں یا اس کو پریونٹ کر سکیں، لیکن اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی ویکسین ڈیولپ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ایم ایس کی بیماری سے بچا جا سکیں، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں ایسا ہو. ابھی اس وقت جو ہے ایم ایس کا پورا علاج جو ہے وہ تشخیص اور علاج اور ریہیبلیٹیشن تک محدود ہے. لیکن یہ بھی اتنی بڑی فیسلٹی کہ اگر کسی جگہ ہزاروں لاکھوں نوجوان ایسے لوگ ہیں کہ جو معذوری کا شکار ہیں، ان کو آپ بچا سکتے ہیں اور ان کو فنکشنل بنا سکتے ہیں. تو یہ اس وقت کرنٹ جو علاج ایم ایس کا ہے وہ بہت افیکٹو علاج ہے اور بہت ایسا علاج ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک فنکشنل لائف گزاری جا سکتی ہے. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.